تو اسی طرح حضور کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، تو وہ تو مالک ہے، اس کے جلووں کی کوئی انتہا ہے. تو جتنے جلوے ہیں اتنے راستے ہیں، جتنے جلوے ہیں اتنے راستے ہیں. یہ لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ سلسلے، یہ اتنے سلاسل طریقت کی کیا ضرورت ہے، ایک شریعت کافی نہیں؟ تو میں نے کہا یہ میں جواب دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم ایک راستہ ہے، تو پھر لنہدینہم سبلنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس آیت کا کوئی معنی نہیں؟ معاذ اللہ یہ کوئی لغو ہے یا اس کا معنی نہیں ہے؟ تو اگر معنی ہے اور یقیناً ہے تو لنہدینہم، تو فینا میں چونکہ طریقت کے حوالے سے شیخ کامل اپنے مرید کو اندر کی دنیا سے باخبر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو اے انسان تم جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. جب اللہ کی معیت انسان کے ساتھ ثابت ہے قرآن مجید کے اس آیت سے، تو پھر ساتھ ہے، اندر جلوگر ہے، باہر باطن ظاہر اسی کی جلوگری ہے. تو اس تک پہنچنے کے لیے شیخ کامل بتاتا ہے کہ تم نے اب تمہارا مزاج کیا ہے، تمہارا ذوق کیا ہے، اب تم نے اس تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. کسی نے سلسلہ چشتیہ اختیار کیا، کسی نے قادری اختیار کیا، کسی نے نقشبندیہ اختیار کیا، کسی نے سہروردیہ اختیار کیا، کسی نے طیفوریہ اختیار کیا، کسی نے جنیدیہ اختیار کیا ہے جی. تو یہ جتنے اور بھی سینکڑوں سلاسل ہیں، تو ہر دور میں یہ جو مشائخ عظیم مشائخ گزرے ہیں ان کا ایک اپنا ذوق تھا. جس طرح حضرت پیران پیر، حضرت پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی اپنا ایک طریقہ ہے جی، میرا بھی ایک طریقہ ہے. جس طرح سب کے راستے ہیں نا، میرا بھی ایک راستہ ہے. محفل مناہل منہل مستعذب، محفل مناہل منہل مستعذب، الا ولی فیہ الالذ الاطیب. منہل کہتے ہیں پن گھٹ کو، پن گھٹ بن بن جتھوں پتنی تہاڈی زبان ہے، جتھوں پانی بھر کے آندیاں ہیں جی. جس واسطے امیر خسرو فرمایا ہے جی کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی. خسرو نجام، ہاں خسرو نجام کے بل بل جائیو ہے جی، لاگ رکھی مورے گھونگٹ پٹکی. تو یہ پن گھٹ جو ہے نا، اس کو عربی میں منہل کہتے ہیں، اس کی جمع مناہل ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ما فی المناہل منہل مستعذب، طریقت کی جو پن گھٹے ہیں حضور کے بعد عبد القادر تک کے دور تک جتنی طریقت کی پن گھٹے ہیں، الا ولی فیہ الالذ الاطیب، کوئی ایسی پن گھٹ نہیں ہے، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، طیفوری ہو، جنیدی ہو، عطاری ہو، کوئی بھی ہو، میرا حصہ اس پن گھٹ سے. وہ پن گھٹ والے الگ چھانٹ کر عبد القادر کے نام کا ایک پیالہ رکھ دیتے ہیں. رہتا ہے مصرا پہلا کے ہاں میں نے شیر پہ میں یاد کرانے لو، میں کہ دے دیں. اچھا، منہل مستعذب، کوئی مٹھی پن گھٹ نہیں ایسی
آلہ شہ ہونی نا فرمایا کہ غوث پاک جو ہے ولیاں دا سردار جو ہے سردار اگے ہر شہ ہر علاقے دی پیش ہوندی ہے نا ہے جی چڑی ہوئی چیز جڑی ہے نا وڈے سردار ہوتے وڈا جڑا فرما روا ہوئے کوئی ہوئے تے ہر علاقے دی شہ اپنی اپنی سیمپل لوگ چن کے لوگ پیش کر دیں تے ٹھیک ہے نا اے جس طرح وزیر اعظم آندا ہے صدر آندا ہے تے علاقے دے وچ جتنے سندھ جاؤ تے اتھے دی او جڑی اجرک جڑی ہوندی او دین دین پھر ٹوپی پھر اتھے دی بلوچستان والے الگ اپنی کوئی چیز آن دین پنجاب والے اپنے آن دین ہے جی اسلام آباد ساڈے اتھے ہوندا ہے تو ہر سارے پیش کر دین کیوں اتنے رتبہ صدارت نو ویکھ کے کہ سارے صوبے والے اپنی اپنی چنی چیز اتنے پیش کر دین اے دنیا دا مقام ہے سمجھ آئی تے اے تا سیٹاں ختم ہونے والی نے قریب آئی ہیں ایک کرسیاں ختم ہونے والی ہاں اے مشرف صاحب ہوئے شوکت عزیز صاحب ہوئے یا اور انہاں دی کابینہ ہوئی اسمبلیاں ٹرنے والی خدا جانے کل کے ہوندا ہے یہ تو خطرہ ہے ہن سارے دوڑ رہے ہیں کوئی کہہ رہا جی تانوں سڑک بنا دیواں گے کوئی کے کر دیواں گے کوئی ڈم بناواں گے کوئی کے کران گے بڑے وعدے ہو رہے ہیں 4 سال تک چپ ہن ڈنڈ پی گئی خطرہ پی گیا اے سیٹاں مکنے والیاں تے غوث پاک دی ولایت دی سیٹ مکنے والی نہیں فقیران دی سیٹ حیون قیوم دے نال چلتی ہے سمجھ آئی فقیران دی سیٹ نہیں مکتی کیونکہ فقیران دا تعلق اپنے مالک نال ہوئے نہ مالک مکے تے نہ فقیران دا نہ مکے سمجھ آئی نا تے پھر کیا ہویا سارے پیش کر دیں تے غوث پاک کیا یہ تو ظاہری دنیا کے لوگ ہیں اس کی اتنی ٹھاٹھ ہے تو آؤ غوث پاک کا مقام بھی دیکھو شیخ عبد القادر کا مقام بھی دیکھو اس حسنی دولے کا مقام بھی دیکھو محفل مناہل منحل مستعذب الا ولی فیہ الالذ الاطیب انا من رجال لا یخاف جلیسہم ریب الزمان ولا یرا ما یرہب میں انہاں وچوں شیخ فرمایا کہ جنہاں نال بہنے والا کدے ڈر نہیں سکتا کوئی دنیا دی چیز اس کو مرعوب نہیں کر سکتی اور افلت شموس الاولین و شمسونا ابدا نالا افق اللولا لا تغربو پہلے اندر سورج ڈب گئے چڑھے ڈب گئے وہ شمسونا ابدا نالا افق اللولا لا تغربو بلندیاں آسمان دیاں بلندیاں تے ہمیشہ چمکے گا تے اس تے غروب نہیں ہونا ایک معنی یہ کیتا گیا کہ اس تو مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات عالیہ مراد ہے کہ آپ دا سورج قیامت تک نہیں ڈوبے گا شہرت دا نصف النہار پر رہے گا حضور کی رسالت اور عظمت اور شان اور دبدبے کا سورج اور پھر دوسری نسبت اپنی طرف سے بھی کہ میرا سورج کوئی بندہ اعتراض کرے جناب کہ اے کتھے تے اے کتھے غوث پاک دا سورج کے حضور نال تے سجدی ہے گل او ایک میرے دادا صاحب علیہ رحمت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب اگے کوئی موقع آیا تے آپ نے پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ انہاں دشمناں دے بدلے اے میرے نبی تینوں کافی ہے
اے پوری میں پا لواں گا، تیرے جتنے دشمن نا انہاں میں ہی کافی ہاں تیری طرفوں، تو کچھ نہ کر۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اے آیت پڑھی نا تے آپ چونکہ چوٹی دے عالم سن، صرف پیر تے نہیں سن نا، اے نظرانے صرف بٹورنے والے، ہاں تے بیعتاں کرنے والے تے خلیفے چھوڑ کے تے مریداں نو پھسانے والے، اے 2 نمبر پیر۔ اے پیر تے نہیں تے شیخ طریقت سی، شریعت کا چند، طریقت کا چاند اور شریعت کا سورج۔ تو فرمایا مولوی بیٹھے اہل علم، کیونکہ جو جتنا علم ہوگا اس کے حوالے سے اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ہوتے ہیں، جو عالم ہوگا اس کے پاس علماء ہوں گے، جو جاہل ہوگا اس کے پاس دنیا دار ہوں گے، دنیا کی جن کو لالچ ہے، ملوں والے، کارخانوں والے، یہ جاہل ان کے ارد گرد ہوں گے، اور جو علم والے ہوں گے ان کے پاس علم والے حافظ قرآن ہوں گے جو اللہ اور رسول کا دین جانتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ خود عالم دین تھے جید۔ تو مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا، سرکار اے آیت تا اس یکفی کا نہ خطاب حضور ہیں کہ اے نبی تداں اللہ کافی ہے نہ دشمناں واسطے، میں ہی کلا ہی کافی ہاں، تے حضور تسی اپنے در اس کاف نو کیوں چھک رہے ہو؟ اس دا مخاطب تا رسول اللہ، تسی تے نہیں ہو، تسی آیت اپنے تے پڑھ رہے ہو۔ تو کیا پیر میر علی شاہ نے کیا جواب دیتا؟ میں گل اتنے ٹور سا گل کر کے آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تسا ٹھیک فرمایا ہے کہ اس کاف خطاب کا مخاطب حضور امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ فقیر مہر علی بھی اسی کاف کی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کاف کی پناہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اے کاف لکھو نا، اے ہن میری شاعری ذرا تکیو، داد مانا دیو بے شک ہے جی، تے اپنی بے شک تسی داد نہ دیو، میں تواڈے کول منگدا نا داد، لیکن اپنی بے وقوفی دا ثبوت دے سو جے داد نہ دے سو۔ ہاں میں سائیں تساں کاف لکھو تے تسی عربی کاف لکھو۔ این کاف جڑا چھوٹا کراچی والا کاف ہے نا، اندہ رسم الخط ہور ہوندا ہے، تے جڑا بے ہے نا اپنا عربی والا اوندا خط رسم الخط ہو رہے، او کس طرح ہے؟ اینج پا کے تے اس دے پیٹ دے وچ اس طرح پاندے ہیں۔ پڑھو قرآن شریف، ذالک، اے قرآن کھولیو جا کے، ذالکل کتاب، ذالکا دا جڑا کاف ہے نا تکیو قرآن دے وچ، او جس طرح قرآن دے وچ ذالکا نا، تے پیر میر علی شاہ نے فرمایا میں اس کاف دی اوٹ وچ بیٹھا ہاں، او کاف دی شکل ہی کشتی کی طرح ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کاف دی شکل ہی کشتی کیا رہا ہوندی ہے۔ ہاں رومی فرمایا، حضور حدیث کا ایک مطلب لکھ دیں کہ حضور فرمایا ما اصحاب مچوں کشتی نو، ما اصحاب مچوں چوں کشتی نو، ساڈی مثال میری، فرمایا میری مثال تے میری صحابہ دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دیے، ہر کے دست اندر زند یا بد فتو، جڑا ڈبدا یا جڑا ڈب رہا ہے اس کشتی میں جڑا ہاتھ مارے گا وہ تر جائے گا۔ میرے دادے نے فرمایا، حضرت پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ قبلہ ضمیر تا آپ واسطے وے، لیکن تو انہوں یہ اندازہ نہیں کہ اے فقیر میر علی بھی اسی کاف دی پناہ وچ بیٹھا ہے، مینوں بھی کوئی ہاتھ پاوے تے اللہ انہوں بھی نہیں چھوڑتا۔